کل گردوں کے ایک اسپیشلسٹ آئے تھے یہاں پہ انڈس ہاسپٹل میں, کڈنی کے سرجن ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. میرے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے تو میری عادت ہے کہ میں اس سے اس کے شعبے سے متعلق معلومات لیتا ہوں. تو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتا ہوں, فائدہ ہے نا. گردے تو اچھے ہی رہے تو اچھا ہی ہے نا, کیا خیال ہے بھائی؟ گردے تو سب کو اللہ نے دیے, کوئی دنیا میں گردے لیس آدمی تو آج تک میں نے دیکھا نہیں ہے. تو جو بھائی جن کے گردے نہیں ہیں وہ جا سکتے ہیں, جو گردے والے ہیں وہ بیٹھ کے تھوڑی سی بات اور سن لیں, فائدہ ہوگا ان کو, کیونکہ یہ گردے اسی طرح کام کرتے رہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر نے بتایا کہ گردے خراب ہونے کی ایک بڑی, نشہ تو ہے سگریٹ وگریٹ, کولڈ ڈرنک اور نشہ, یہ تو سب مانتے ہیں جانتے ہیں کہ کولڈ ڈرنک گردوں کا بیڑا غرق کرتی ہے, سگریٹ نقصان پہنچاتی ہے, نشے کی جتنی چیزیں گٹکے مٹکے. لیکن ایک بہت اہم چیز یہ بھی ہے کہ جو وائٹامنس کی گولیاں ہیں نا, آج کل ہر آدمی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے, دیسی چیزیں لوگوں نے چھوڑ دی. یہ حکیموں کی صحتیں اتنی اچھی کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے ہیں اور خود بھی ان کی پہنچ سے دور رہتے ہو. دوا کا اصول ہے شدید ترین ضرورت کے بغیر استعمال نہ کی جائے. آج ذرا آئرن کی تھوڑی سی کمی, آئرن کے کیپسول پھانکنا شروع کر دیے, فلاں چیز کی کمی, فلاں کے کیپسول. ابے بھائی آئرن کی کمی ہے تو سیب کھا لے, پالک کھا لے, اللہ کے بندے, پالک سے تو ویسے پتلی ہوتی ہے, سیب کھا لے. لائف اسٹائل کو تمیز سے ٹھیک کر لے, تو جلدی سو لے, صبح جلدی اٹھ لے, ایکسرسائز کر لے, اندر کا سسٹم صحیح ہوگا. تو آئرن کی کمی, اسی میں کیلشیم کی کمی, تو کیلشیم کی گولیاں پھانکنا شروع کر رہا ہے وہ. جب آپ کے اندر کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. جب اندر کا صحیح ہوتا ہے نا آدمی, تو جو کھائے گا ساری چیزیں پوری ہوں گی اس سے. یہ جو گندم کی روٹی ہے, اس میں اللہ نے دنیا کی ہر چیز ڈال دی ہے. اسی سے ہڈی بھی بنے گی, اسی سے آنکھوں میں بینائی بھی آئے گی, اسی سے بال بھی گرو کریں گے. تو جب اندر کا سیٹ اپ صحیح نہیں ہوتا تو پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا, جو کڈنی کے اسپیشلسٹ تھے, کہ یہ جو وائٹامنس کی گولیاں کھائی جا رہی ہیں, یہ اس سے بھی کیا ہو رہا ہے, گردوں میں پتھری بنتی ہے. تو اور بہت ساری کافی مفید معلومات, اللہ ان کو ان کی عمر میں برکت دے, کم از کم ان کے گردے اللہ صحیح رکھے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے میں کڈنی کے بارے میں اتنی اچھی معلومات دی. تو دواؤں, پیناڈول ہے, ذرا سی ٹینشن ہوئی, تھکاوٹ ہو رہی ہے, 2 گولیاں پیناڈول پھانک کے, ابے بھائی تجھے تھکاوٹ ہو رہی ہے, سو جا, تو آرام کر لے, تھوڑا گرم پانی سے نہا لے, کیا خیال ہے؟ اور آپ کو ایک بات بتاؤں, حکیموں کے جو نسخے ہیں, کئی نسخے ایسے 1000 سال سے چلے آ رہے ہیں, اب تک کوئی سائڈ افیکٹ ان کا سامنے نہیں آیا. جوارش جالینوس 1000 سال پرانی ہے, حکیم جالینوس نے ایجاد کی تھی, 1000 سال سے چلی آ رہی ہے. نام کتنا اچھا ہے, جوارش جالینوس ہے بھائی. اور آپ کو بتا دوں 2-4 چیزیں گھر میں لا کے رکھ لیں, وہ کھایا کریں. اور کیا کھائیں آپ؟ خمیرہ گاؤ زبان, یہ صبح ناشتے کے بعد 1 چمچہ کھا لیا کریں, دماغ کی سیٹنگ انشاءاللہ کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوگی. بنفشہ شہتوت رکھ لیں, کھانسی وانسی ذرا سی ہو, گرم پانی میں بنفشہ شہتوت ڈال کے. اور کالی مرچ کے تمہارے پورا اس پر بیان ہے, پھوڑے پھنسی ہو رہے ہیں, کالی مرچ اچھی طرح چبا کے نا نگل لیا کریں, یہ سب فٹ فاٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بہت سارے, ہمارا جو کچن ہے اللہ نے اس کے اندر اتنا کچھ رکھا ہوا ہے کہ ہمیں دوا کی طرف جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر کے پاس یا دوا کے پاس اس وقت جائیں جب بہت شدید مجبوری, اور بیچارہ ڈاکٹر بھی مجبور ہے دوائیں لکھ کے دینے پر. ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ ان کمبختوں کو دوا لکھ کے نہ دو, تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج ہو ہی نہیں رہا ہے, وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس آتے ہی نہیں ہے. اور جتنے بھر کے کیپسول لکھ کے دے گا نا, لوگ سمجھتے ہیں یہ ہے بہترین ڈاکٹر. حتی الامکان کوششیں کیا کریں بھائی, چھوٹی موٹی بیماریوں میں دوا کھانے کی کوشش نہ کیا کریں, ویسے ہی ٹھیک ہونے کی کوشش کیا کریں, ٹھیک ہے. پرہیز کے ذریعے, کالی مرچ کے ذریعے, لہسن کے ذریعے. اب لہسن ہے وہ کولیسٹرول کو ختم کرتا ہے باڈی سے, تو پہلے سے ہی کولیسٹرول کو ختم کرنے کے لیے لہسن کھانا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ بعد میں اتنا بڑھ جائے کہ آپ کو پھر ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑے, پھر آپ کو بھاری بھرکم ٹیکے لگیں. تو بہتر نہیں ہے کہ ایک عمر کے بعد صبح آپ نے ناشتے کے بعد 1 لہسن پھانک لیا, تو سیٹنگ تھوڑی سی انشاءاللہ صحیح رہے گی. بلکہ ناشتہ اتنا ہلکا کیا کہ کولیسٹرول پیدا ہی نہ ہونے دیں, کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ گردے کی جو بیماری ہے نا, یہ اس سے بڑا گہرا تعلق ہے گولیوں سے اور سگریٹ اور یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ ان چیزوں سے. ہر دوسرا تیسرا آدمی گردوں کا مریض بنا ہوا ہے. اور یہ جو پریگنینسی میں خواتین کو گولیاں کھلائی جاتی ہیں اکثر وٹامنس کی, ان کی زیادتی پھر بگاڑ دیتی ہے کیس. ان عورتوں کے کڈنی میں مسئلہ ہوتا ہے. پرانے زمانے میں خواتین کو پریگنینسی ہوتی تھی, دیسی گھی کھلایا جاتا تھا, پھل فروٹ کھلائے جاتے تھے, بچے کی ولادت کے بعد بھی وہ دودھ جلیبیاں لائی جاتی تھیں. اب یہ تکلفات لوگوں نے چھوڑ دی ہیں, اب وہ ٹیبلٹ پہ آ گئے ہیں. بھائی ٹیبلٹ تو پھر یہی کرے گی. مفتی طارق مسعود صاحب, میرے والد صاحب خواجہ تقی الدین شدید علی ہیں, ان کو ڈائلسس میں ڈال دیا. اب دیکھو یہ بھی ڈائلسس کا کیس ہے نا گردوں کا. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہے بھائی. ڈائلسس پہ جانے سے پہلے کڈنی کا خیال کر لیں تو زیادہ اچھا ہے میرا خیال.